بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر انگلش لرنرز، آج میں آپ کے لیے انگریزی کا ایک ایسا سبق لے کے آیا ہوں جو ہمارے عمومی مسائل ہیں، خصوصاً ساؤتھ ایشین کمیونٹیز کے، جس میں پاکستانی ہیں، انڈین ہیں یا بنگلہ دیش قسم کے لوگ ہیں، ان کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، یہ ان کے حل سے متعلق ہے. سب سے جو مین پرابلم ہے وہ ہوتا ہے جو لینگویج کا ایڈیم ہوتا ہے، ایڈیم آف دا لینگویج. اردو کا یا ہندی کا یا اس سے متعلقہ جو زبانیں ہیں، ان کا ایک اپنا ایڈیم ہے اور محاورہ ہے، جبکہ انگریزی زبان کا ایک اپنا محاورہ ہے. تو عموماً مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم محاوروں کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو زبان کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں، تو دوسری زبان میں اکثر ان کا 100% ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. ایک تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی ایکویلنٹ، ان سے برابر کوئی ہمیں ٹرانسلیشن مل جائے. اگر نہیں ملے تو پھر ہم ظاہر اس کا ایک اپنی طرف سے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اردو میں کہتے ہیں جی آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، تو انگلش میں ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. اب اس میں آدھا تو ٹرانسلیشن اس کے مطابق ہو گیا، آؤٹ آف سائٹ یعنی آنکھ ہو جل. اب آؤٹ آف مائنڈ پہاڑ ہو جل نہیں ہے، لیکن معنی جو ہے وہ اس کا وہی کنوے کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ایگزیکٹلی ووکیبولری کے حوالے سے ٹرانسلیشن ممکن ہے. مثال طور پہ ہم اردو میں کہتے ہیں جی سناؤ، ایک لفظ ہے سناؤ. اب یہ اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے مختلف لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں سبق سناؤ، تو اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی ریڈ دا لیسن، یعنی وہ پڑھو کے معنی میں آ گیا. کہانی سناؤ، ٹیل اے اسٹوری، اب وہاں پہ کیا آ گیا؟ ٹیل آ گیا. پھر ہم کہتے ہیں جی گانا سناؤ، سنگ اے سانگ. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سناؤ ہی رہا ہے، لیکن اس کا ٹرانسلیٹ جب ہم نے انگلش میں کیا تو اس کے معنی جو ہے، اس کے الفاظ جو ہیں، ووکیبلری ہے، وہ مختلف استعمال ہوئی. یہ ہوتا ہے مزاج اور محاورے کا فرق. اب ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اردو میں ہم ایک چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بات. ٹھیک ہے جی، اب اگر بات کہنا ہے تو اس کا انگلش میں ہوگا say something. ٹھیک ہے نا، سم تھنگ یہ بات کے حوالے میں آ گیا، حالانکہ ہم اس کو ٹاک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی، بات کہنا. بات بتانا جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں tell something. بتانا جو ہے انگلش میں کیا ہے؟ tell کے معنی میں آ گیا. بات کرنا جو ہے یہ ڈسکس کے معنی میں آ گیا، یعنی یہ گفتگو اور بحث کے حوالے سے آ گیا. یہ چند باتیں ہیں جن کا ہمیں انگلش میں خیال کرنا پڑتا ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے. اس کے بعد جو اگلا مسئلہ انگلش میں اور اردو میں پرابلم ہے وہ ہے ووکیبلری. انگلش میں جو ہوتی ہے الفاظ کی وہ بہت وسیع ہے. مختلف ایکشنز جو ہیں ان کو بہت مختلف لفظوں میں بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چیز ہوتی ہے دیکھنا. ٹھیک ہے جی، اس کو انگلش میں ہم سی کے معنی میں بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیکھنا. اور سی جو ہے اگر آپ دیکھیں آئی وینٹ ٹو سی ہے، ملنے کے حوالے بھی آ جاتا ہے. واچ یہ ہوتا ہے کسی کو غور سے، کسی پر نگرانی کے حوالے سے دیکھنا. لک ایک ڈائریکشن کے حوالے سے ہوتا ہے. اسٹیئر گھورنے کے معنی میں ہے. تو یہ جو ایک وسیع ووکیبلری ہے انگلش کی، یہ بھی مین پرابلم جو ہے وہ بنتی ہے. اب میں آ رہا ہوں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں چند جو ہم غلطیاں کرتے ہیں انگلش میں. پہلی جو ایک میں آپ کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ڈاؤٹ اور کویشچن کو مکس اپ کرتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کا کوئی سبق یا لیکچر سنا، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر ایک سوال کرنا ہے، لیکن آپ اس کو ڈاؤٹ کے معنی میں لے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں آئی ہیو اے ڈاؤٹ اباؤٹ یور لیسن، جبکہ وہاں کہنا آپ کو کیا ہے؟ آئی ہیو اے کویشچن اباؤٹ یور لیسن. آگے نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے استعمال ہے لیس کا، لو کا اور لٹل کا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیس، لو اور لٹل میں فرق کیا ہے. دیکھیں جی، جو لیس ہے یہ ریفر کرتا ہے لٹل ہی کی طرف، لیکن یہ نان کاؤنٹیبل ناؤن ہے، یعنی یہ ایسی چیز جو مقدار میں کم ہے، نان کاؤنٹیبل ہے. اور لٹل جو ہے وہ سائز کی طرف ریفر کرتا ہے، سائز یا اماؤنٹ کی طرف جو ہے وہ ریفر کرتا ہے. لیس جو ہے دراصل کمپیریٹیو فارم ہوتی ہے لٹل کی.
تو ہم کہتے ہیں you have put a very less salt in the curry today. آج آپ نے کری میں بہت تھوڑا نمک ڈالا ہے. اور جو little ہے ہم کہتے ہیں جی I have little homework to do before I leave. مجھے تھوڑا سا کام کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں جاؤں. اب یہاں پہ لفظ a little بھی آتا ہے, جیسے few اور a few ہوتا ہے. a little کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر. اور اس کے بعد جاتا ہے جی لو. لو کا تعلق جو ہے وہ پوزیشن کی طرف ہوتا ہے, کسی چیز جی وہ کم ہو جیسے نظر آتی ہو. ہم کہتے ہیں جی ٹوڈے آئی ہیو لو سگنل آن مائی سیل فون. آج مجھے اپنے سیل فون پہ لو سگنل, ٹھیک ہے, اپنے پوزیشن کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ چیز جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ایون. ایون کیا ہوتا ہے؟ اور ایون اور آلسو, اگرچہ ایون کا معنی بھی ہے, آلسو کا معنی بھی ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. جیسے ہم کہتے ہیں I went to meet her even her parents. میں اسے ملنے گیا, اس کے والدین کو بھی. ٹھیک ہے نا, اس میں تھوڑا سا تعجب اور تھوڑا سا جو اسٹریس ہے. اور آلسو جو ہوتا ہے یہ بالکل سمپل ہے, کسی کو ایڈ کرنا. جیسے آپ کہتے ہیں I met her and also her parents. میں اسے ملا, اس کے والدین کو بھی. یہاں تعجب نہیں ہے, یہاں کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسٹریس نہیں ہے. اس کے بعد لفظ ہم کہتے ہیں ایون دین, جس کا معنی ہوتا ہے پھر بھی. پھر ہم لفظ کرتے ہیں ایون داؤ, جس کا معنی ہوتا ہے اگرچہ کہ. ایک لفظ ہوتا ہے ایون آفٹر, جس کا معنی ہوتا ہے باوجود یہ کہ. ایون کے ساتھ جب یہ پرپوزیشن استعمال ہوتی ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں ایون دین, اس کے باوجود بھی, مثلا آپ کہتے ہیں she hurt me even then I went to see her. اس نے مجھے ہرٹ کیا, اس کے باوجود میں اسے دیکھنے چلا گیا. اب ایون though, جس کا معنی ہوتا ہے اگرچہ کہ, ہم کہتے ہیں even though she hurt me I went to see her. اگرچہ اس نے مجھے ہرٹ کیا, میں پھر بھی اسے دیکھنے چلا گیا. اور ایون آفٹر, جس کے معنی ہوتا ہے باوجود یہ کہ, تو آپ کہہ سکتے ہیں I went to see her even after she hurt me. میں اسے دیکھنے چلا گیا باوجود اس کے کہ اس نے مجھے hurt کیا. So dear English learners, I have tried to explain those smaller mistakes that we do while using adverb like even and the words like less, little and low. And I hope that if you really try to understand these basics and their meanings and where we have to use them, you'll be able to know how to properly use. And I have tried to explain how the idiomatic expressions are used properly and what is the difference in the usage of these idiomatic expressions from one language to another language. I hope that you would have enjoyed and taken benefit of this lesson, and of course you should try to listen it again and try to share with the people who want to learn English, especially who want really to speak proper English. And I wish you enjoy learning and have a wonderful day.